اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بچوں، پیارے بزرگوں، آپ سب کا ویلکم ہے اس ہمارے سمر شارٹ گیمز ڈے 13 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہمارا 13th ایپیسوڈ یا 13 آپ دیکھ لیں 13th ڈے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا ہے اور ایسے ایسے سوال ہم نے حل کیے جو ہمیں کبھی کبھی کسی پتہ ہی نہیں تھا۔ اور سب سے پہلے آج ایک بات ہو رہی تھی ہمارے دورے کے ساتھی سے، وہ کہہ رہے تھے کہ سمر شارٹ گیمز آنے، ابھی تو سمر چلا گیا انڈیا میں، لیکن آپ سب کو یاد دلانا ہے کہ ہم بحرین میں ہیں اور بحرین میں ابھی سخت گرمیاں چل رہی ہیں، یعنی ابھی کھجور پکنے کا ٹائم ہے۔ تو یعنی اگر کھجور پکنے کا ٹائم ہے تو اسی وقت میں یعنی کھجور پک رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ گرمی اگلے مہینے تک ہمیں گرمی آہستہ کم نیچے ہوگی، اسی لیے یہاں پر ابھی سمر چل رہا ہے اور اگلے مہینے سے انشاءاللہ اسکول سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر ایسے ہی اگر آپ کو ہماری کلاسیں یا پھر ہمارے جو سبجیکٹ شارٹ گیمز چلانا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کا ہم نام چینج کر دیں گے ونٹر، یا پھر کوئی اس کو ہم کوئی الگ دوسرا نام دے دیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ، یا پھر آن لائن کے لیے یا پھر آف لائن، جس طرح سے بھی ہو انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنے مائک چیک کر لیں، سب اپنا مائک، اور آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ رولز ریگولیشنز، اگر کوئی نئے ساتھی کوئی نئے ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو ان کو میں رولز بتا دوں کہ سب سے پہلے میں سوال کروں گا، اور سوال کا جواب اگر آپ کو پتا ہے تو اپنا نام پکارنا ہے، جس طرح سے نام احمد یا پھر عائشہ یا پھر الفیہ، یا جس طرح سے بھی ہے آپ کو اپنا نام پکارنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ اپنا مائک چیک کر لیں، اگر کسی کا مائک نہیں چل رہا ہے یا پرابلم ہے یا کچھ ہے تو مجھے بتا دیں، ورنہ ابھی سے پھر ہم شروعات کے ٹائم پر ہمارے لیے مسئلہ نہ بن جائے، مشکل نہ ہو جائے۔ اور اگر کسی کے مائک میں زیادہ آوازیں ہیں تو مائک کو تھوڑا قابو میں رکھیں تاکہ دوسروں کو ڈسٹربنس نہ ہو۔ چلیے سب سے پہلے سوال شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جی، چلیے سب سے پہلا سوال، قرآن کی سب سے پہلی آیات کس شہر میں نازل ہوئی ہے؟ الفیہ، الفیہ، عائشہ، الفیہ جی، الفیہ بتائیں آپ۔ مکہ، مکہ میں۔ اچھا عائشہ، آپ یہ بتائیں کہ کون سی آیات نازل ہوئی تھی؟ اگر آپ بتا دیں تو آپ کو بھی پوائنٹ انشاءاللہ مل جائے گا، یا پھر کوئی اور اگر الفیہ، بتانا چاہتا ہے۔ جی الفیہ، الفیہ نے سورۃ بتایا الفلق، سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق، جی، سورۃ العلق، سورۃ الفلق، فلق، فلق۔ جی الفیہ آپ بتائیں۔ اسرا بھی اسم کا، اقرأ باسمک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ جی ہاں جی، یہ سب سے پہلی قرآن کی آیت نازل ہوئی اور وہی مکہ میں۔ تو عائشہ یہ سورۃ الفلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سورت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابتدائی سب سے پہلی نازل ہوئی ہے وہ 5 آیت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کی اگر کوئی حدیث چاہیے یا پھر کوئی اور چیز چاہیے تو میں انشاءاللہ آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ کون سی ہے۔ سورہ الق، سورہ العلق، فلق نہیں ہے۔ سوال نمبر دوسرا، میری آواز سے واپس آتی ہے؟ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر دوسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس سورے میں طور پہاڑ کی قسم کھائی تھی؟ الفیہ، احمد محمد، اللہ، عائشہ، احمد آپ مس ہو گئے۔ جی الفی آپ بتائیں۔ سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ۔ جی احمد آپ بتائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کس صورت میں طور کی قسم کھائی، پہاڑ کی؟
آج عبداللہ نہیں ہے؟ جی ٹائم ریاضی جا مائک رہا ہے۔ بند ہو سورۃ فجر ہے. سورہ فجر، سورہ فجر میں کہاں کہ پڑھے، مجھے بتائے کہاں پر اللہ نے قسم کھائی؟ ایک منٹ ریاضی، ایک منٹ. دیکھ لے قرآن میں، چیک کر لے سورہ فجر میں کہاں پر ہے. نہ سورہ طٰہٰ ہے اور نہ سورہ فجر میں. والفجر وہاں سے شروع ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. چلے ٹائم دیتا ہوں ریاضی میں. سورۃ قدر، نہیں، ٹائم 3 2 1. سورہ طور، سورۃ قدر ریاضی. سورہ طور، والطور. جی، والطور والکتاب المسطور، یعنی قسم ہے طور پہاڑ کی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی انسان کو جائز نہیں کہ وہ کسی بھی قسم کھائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، چاہے وہ چاہے اگر پہاڑ ہو، پانی ہو، کتاب ہو، سورج کا نکلنا ہو، فجر کی ہو، یا پھر کوئی بھی چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا سکتا ہے، کوئی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، سورہ طور ہے. چل اگلے سوال کی طرف آگے آتے ہیں. اگلے سوال نمبر 3. وہ کون نافرمان شخص ہے جو بنی اسرائیل سے تھا، جو آج بھی ہمارے احمد لیے نمونہ ہے؟ ریاضی سوال کے سوال نمبر 3. وہ کون نافرمان شخص ہے جو بنی اسرائیل سے تھا، جو ہمارے لیے نمونہ ہے اور آج بھی اس کی نشانی موجود ہے؟ احمد محمد الفیہ، احمد محمد. جی احمد بتائے. اب فرعون. فرعون. عائشہ، جی عائشہ، فرعون صحیح جواب ہے. صحیح ریاضی جواب دیں. عائشہ جواب دے گا. اچھا فرعون. عائشہ تھوڑا جلدی کرے. مائک خراب ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگلی بار تھوڑا جلدی کرے. چلیے سوال نمبر 4. سوال نمبر 4. جن کس چیز سے بنے ہیں؟ الفیہ، الفیہ. جی احمد محمد عائشہ، اچھا الفیہ سب سے پہلے. عائشہ آپ بتائیں. نور سے، کس سے؟ نور، نور سے. نہیں. اچھا الفیہ آپ بتائیں. آگ سے. آگ سے. نور کہاں سے؟ نور سے تو فرشتے بنا اللہ نے. میں وہی کہنے لگی تھی، میں نے چینج کر لیا. اچھا چینج تو نہیں چینج کرے نا. احمد، اور پھر انسان کو کس سے بنایا؟ مٹی سے. مٹی سے. کیا کھا رہے ہو آپ؟ انگور. اچھا. سوال نمبر 5. وہ کون سی صورت ہے جس میں 12 بھائیوں کا ذکر آتا ہے؟ الفیہ، جی الفیہ آپ بتائیں. سورہ یوسف، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر آتا ہے، یعنی 11 بھائی اور یوسف علیہ السلام کو ملا کر 12، یعنی 12 بھائیوں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں. سورہ یوسف، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہو نا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کا جو ان کے بھائی ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بس ہلکا سا بتا دیا، اشارہ کر دیا، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ 11 بھائی تھے، یعنی ٹوٹل 12 بھائی تھے. یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے ابو سے بتاتے ہیں کہ اے ابو میں نے خواب دیکھا، اور میں خواب میں کیا دیکھا؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کیا 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ تو کیا آپ مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ گے؟ تو ابو نے، جو والد تھے ان کے والد نے انہیں اس کی تعبیر نہیں بتائی. 11 ستارے، چاند، سورج ان کو سارے دکھا اور وہ سب کے سب سجدہ کر رہے ہیں، یعنی چاند ستارے جو 11 ستارے تھے وہ 11 بھائی ہے، سورج چاند یعنی ان کی امی اور ابو. ٹھیک ہے، چلے اگلے سوال کی طرف آگے تھے ہیں. سوال نمبر 6. اسرائیل کس کا لقب ہے؟ الفیہ، احمد محمد الفیہ جی بتائیں. یعقوب علیہ السلام، کس کا؟ یعقوب علیہ جی السلام، بالکل صحیح جواب، یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا نام لقب ہے اسرائیل. اچھا احمد آپ بتائیں، بنی اسرائیل کس کا لقب ہے؟ نہیں پتا ہے صحیح. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا.
یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا نام بنی اسرائیل، ان کی جتنی نسل آتی ہے بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل ہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان کے بیٹوں سے لے کر نیچے جتنی نسل آتی ہے وہ تمام کہاں تک آتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تک، اور تمام بنی اسرائیل ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے کون تھے؟ بیٹے کون بتائے گا؟ یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل اور نہیں اسماعیل نہیں، سوری، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یہ تو ان کے والد ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آپ کے سامنے ابھی پڑھ کر تو آئے ہیں۔ چلے اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کرے۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں، یعقوب علیہ السلام کے جتنے تمام ان کے بعد جتنے بھی آتے ہیں نبی، وہ تمام بنی اسرائیل سے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کی طرف سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، پھر چاہے سلیمان علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام، یعنی وہاں سے لے کر یہاں تک تمام کے تمام بنی اسرائیل ہے۔ صرف اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے وہاں سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل میں۔ قرآن مجید میں بار بار بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں نعمت دی، یہ تمام چیزیں، یہ تمام چیزیں دی، یہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بتاتا ہے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا سکھلائی، وہ کون سی دعا ہے؟ احمد، عائشہ، اچھا عائشہ آپ سنائیں کیا ہے وہ؟ شاید وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا سکھلائی، تو 4 چیزیں کیا ہے؟ یہ دعا کچھ بھی بتا دیں۔ فیاض بھائی دعا سنا دوں؟ ہاں اگر عائشہ کو یاد نہیں دعا، فیاض بھی مجھے یاد ہے۔ اچھا سنا ہے دعا، احمد آپ۔ اللهم اني اعوذ بك من القبر، اللهم اني اعوذ بك من مسيح الدجال، اللهم اني اعوذ بك من مسيح الدجال۔ جی عائشہ آپ سنیں۔ فیاض بھی ایک اور آتی ہے لیکن اس میں تھوڑی غلطی ہے۔ اس کو یاد کر لے عائشہ، ومن ٹھیک ہے، المحيا مجھے سنانا ہے۔ ومن المحيا والممات۔ اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، من عذاب القبر، من فتنة المحیا والممات، ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ کوئی احادیث میں اس کے جو یہ 4 آگے پیچھے بھی ہے، تو جس طرح سے بھی ہے، لیکن یہ دعا تشہد کے درود ابراہیم کے بعد کی یہ دعا ہے۔ کچھ علماء کے پاس یہ دعا فرض ہے، یعنی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اس کا فیاض بھی جواب پوائنٹ مجھے ملا۔ ہاں آپ کو ملا، آپ نے سب سے پہلے نام پکارا تھا۔ سوال نمبر 8، ٹھیک ہے، سوال نمبر 8، تنزیل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ کون سی آیات قرآن کی؟ احمد محمد جی احمد۔ سوال کیا؟ اللہ، احمد نے جواب دے دیا، آپ بہت لیٹ ہو گئے۔ الفیہ آپ احمد نے جواب دے دیا، آپ سے پہلے احمد نے پکارا، ٹھیک ہے چلے۔ عائشہ سوال کیا تھا؟ احمد کیا تھا سوال؟ سنائے عائشہ کو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کون سی صورت تھی؟ یہ کون سی سورت ہے قرآن کی؟ سورہ قدر۔ سوال نمبر 9، سوال نمبر 9، یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پچھلے بار پچھلے کل کا جو ایپیسوڈ ہے اسی میں سے کچھ سوالات ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ نے سنا یا نہیں سنا، یاد ہے آپ کو یا نہیں یاد ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ الفیہ، جی الفیہ بتائیں۔ بانو غفاری، بنو غفاری۔ جی عائشہ بتائیں آپ۔ جی عائشہ بتائیں۔ غفار خاندان سے، ابو ذر غفاری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال نمبر 10، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی تلاش میں نکلے تھے؟ الفیہ، جی الفیہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں وہ نکلے تھے اپنے گھر سے۔
سوال نمبر 11، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں کیا کھاتے تھے؟ احمد محمد، جی احمد بتائے آپ۔ کھجور اور پانی۔ کھجور اور پانی؟ نہیں، کل کی کلاس میں، کل کے جو ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا، یہ وہ صحابی ہے جن سے بعد میں یہ پوچھا گیا کہ آپ الفیہ۔ کیا کھاتے تھے؟ احمد پتا ہے جواب یا الفیہ کے پاس کرنا ہے؟ نہیں پتا ریاض بھائی۔ جی الفیہ بتائیں۔ زمزم کا پانی۔ جی زمزم۔ احمد آپ کو پتا ہے نا کہ زمزم سے پیاس بھی بجھتی ہے اور بھوک بھی بجھتی ہے، یعنی زمزم کے پانی بھول یہ گیا واحد ہوں پانی ہے کہ زمزم سے پیاس بھی بجھتی ہے اور بھوک بھی۔ چلے ٹھیک ہے، سوال نمبر 12، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے کیوں مارا تھا؟ الفیہ۔ جی الفیہ بتائیں۔ کلمہ پڑھنے کے لیے جی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر نے کیا کیا تھا کہ جب اسلام قبول کر لیا پھر جا کے کہا مکہ کے لوگوں کے سامنے کہ کھل کر دعوت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا وہاں کے لوگوں نے کہا اس بے دین کی خبر لو، اور اتنا مارا تو بس کیا کرے، 2 بار اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 12، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال نمبر 13، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مکہ میں کس صحابی سے ملاقات کرتے ہیں؟ الفیہ۔ جی الفیہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی۔ کس صحابی سے؟ علی۔ جی علی رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالی۔ جی ریاض بھائی آواز اٹک اٹک کے آ رہی ہے۔ میری آواز آ رہی ہے ابھی بالکل؟ جی اب صحیح آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 14، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ لوٹ بولو الفیہ۔ جی احمد کل کی سیرت نہیں پڑھی تھی آپ نے؟ کل کی سیرت کی کلاس سنی نہیں؟ الفیہ۔ جی الفیہ آپ نے کہا لوٹ مار، ٹھیک ہے۔ احمد نے کل کی کلاس سنی کل کے ایپیسوڈ؟ کہاں احمد کہاں ہے؟ نہیں سنی ریاض بھائی، بھول گیا۔ اچھا بھول گئے تو چلے اللہ خیر کرے۔ ریاض بھائی میں لڑکیوں کی بھی کلاس ہوتی ہے کیا؟ دونوں کی ہے نا، وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے آتی ہے نا عائشہ۔ اوکے۔ اور یہ ابھی انشاءاللہ ہم جو پڑھ کر آ رہے ہیں سیرت، وہ ابھی شاید شیخ نے ابھی پڑھائیں گے اگلے ہفتے میں، جو ہمارا سمر کیمپ چل رہا ہے، سمر کیمپ میں شاید اگلے ہفتے میں وہ سیرت پڑھائیں گے۔ سیرت کون پڑھا رہا ہے؟ احمد؟ شیخ عمران؟ ریاض بھی شیخ ہی پڑھا رہے ہیں۔ شیخ پڑھا رہے ہیں؟ اور عورتوں میں نہیں کون وہ پڑھا رہا جنید بھائی پڑھا رہے ہیں، ہے؟ جنید بھی پڑھا رہے ہیں، شیخ جنید۔ اور لیکن وہ 2-3 دن سے نہیں آیا۔ اچھا، اور عورتوں میں کون پڑھا رہا ہے سیرت؟ عائشہ؟ عائشہ کو پتہ ہی نہیں ہوگا سیرت پڑھ رہی ہے نہیں پڑھا رہے نہیں پڑھا رہے ہیں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، سوال نمبر 15، کس صحابی کے پاس حکمت لقمان تھی؟ الفیہ۔ جی الفیہ بتائیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عائشہ۔ جی عائشہ آپ بتائیں۔ ریاض بھائی سیم تھا۔ نہیں، کس صحابی کے پاس حکمت لقمان تھی؟ سوید بن سامت، احمد محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی احمد کیا تھا جواب آپ کا؟ دے دیا ریاض، آپ نے دے دیا۔ جی یہی جواب تھا، سوید بن سامت۔ یہ صحابی کیا کرتے ہیں؟ مکہ میں آتے ہیں، مکہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ جو آپ کے پاس قرآن ہے ویسے میرے پاس بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا ہے حکمت لقمان۔ آپ نے کہا کہ پیش کرو، پھر انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی کتاب، اچھی چیز ہے، لیکن آپ کے پاس جو ہے حکمت لقمان اس سے زیادہ اچھی میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا سوید بن سامت نے کہ پیش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا اور وہیں پر اسلام قبول کر کے چلی جاتے ہیں۔ سوال نمبر 16، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کس سوال کا جواب نہیں دیا؟ الفیہ فاطمہ۔ عائشہ۔ عائشہ۔ اچھا چلے عائشہ سے پہلے پوچھتے ہیں۔ جی عائشہ بتائیں۔ کہ قیامت کب آئے گی؟ جی اچھا چلے، جی الفیہ آپ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ احمد محمد۔ عائشہ۔ نہیں معلوم؟ کسے نہیں معلوم؟ اس کے کچھ نشانیاں بتائے۔ اچھا کچھ نشانیاں ہیں۔
جی احمد اچھا فیاض بھائی مجھے آیت پتہ ہے ہاں بتائیں احمد کب آئے گی قیامت؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. ہاں ٹھیک ہے لیکن کون سے دن آئے گی یہ تو بتا دینا، کون سے سال آئے گی، فیاض کل بھائی پرسوں؟ جس دن سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا، مشرق مغرب سے نکلے گا. مغرب سے، جی ہاں سورج مغرب سے نکلے گا، لیکن ٹھیک ہے لیکن کون سا دن ہے؟ دن تو آئے گا نا، کون سا جمعہ کے دن، ہفتے کے دن، اتوار والے دن، فیاض کل محدد پرسوں، نہیں ہے. کل پرسوں، یا 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد، کب آئے گا؟ اللہ اعلم فیاض بھائی. اللہ عالم. تو یہ تو ہے نا کسی کو نہیں معلوم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال کی زندگی گزاری مکہ میں، جب مکہ والے ٹارچر کرتے تھے کہ آپ کہتے ہو کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی، تو آپ ہمیں بتائیں قیامت کب آئے گی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، ہر چیز آپ جانتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ہی علم غیب اگر ہوتا تو بتا دیتے کہ قیامت کب آنے والی ہے، اگلے سال، اگلے ہفتے، 5 تاریخ کو قیامت آنے والی ہے. یعنی جس طرح 27 کو، 28 کو سیلری، 26 کو سیلری آتی ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیتے کہ ہاں فلاں فلاں تاریخ میں آنے والی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی نہیں پتا تھا، وقت کے رسول، وقت کے نبی کو. چلے ٹھیک ہے، سوال نمبر 17. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کو نشانی دکھا دیتا ہے، پھر اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ احمد محمد. جی احمد آپ بتائیں. اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوتا ہے. اللہ کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے. جی بالکل صحیح جواب. یعنی اگر کوئی قوم معجزہ طلب کرتی ہے، کوئی نشانی مانگتی ہے، تو نبی یا رسول نشانی اسے بتا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر قوم ایمان نہیں لاتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم کو مٹا دیتا ہے. سوال نمبر 18. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء والمعراج خواب میں دکھلائی گئی، یعنی خواب میں کیا؟ عائشہ ہاں نا. احمد عائشہ. محمد جی عائشہ آپ بتائیں، آپ کا نام سب سے پہلے آیا. شاید خواب میں، جی شاید خواب میں. شاید خواب میں. جی احمد آپ بتائیں. نہیں فیاض بھائی. جی الفی آپ الفیہ. بتائیں. جی الفی آپ بتائیں. جی ہاں. احمد کو پوائنٹ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دکھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم ہیں، جس طرح ہم زندہ ہیں، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ گئے اسراء والمعراج، جنت جہنم کا تمام کا سیر کی، سب سے ملاقات کی، فرشتوں سے، جنت کے داروغہ، جہنم کے داروغہ، سب سے ملاقات کر کے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب بھی نہیں گئے، حقیقت میں گئے. چلے ٹھیک ہے. سوال نمبر 19. سوال نمبر 19. اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش کیوں لیتا ہے؟ احمد جی احمد بتائیں. تاکہ انسان کو دیکھے کہ کیا یہ دین پر پکا سچا ہے. جی اور اس کے بعد الفیہ. اور تھوڑا سا کچھ. تاکہ وہ بھی اس کا ایمان مضبوط ہو جائے. اور الفیہ. اتنا ہی فیاض. جی الفی آپ بتائیں. تاکہ اللہ تعالیٰ درجے بلند کریں گے. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے احمد نے جس طرح بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چیک کرتا ہے، پھر اس کے بعد اب اس کے بندے کے درجے ہے نا وہ اوپر کرتا ہے، درجے بلند کرتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے. یعنی ہر بندوں کو آزماتا ہے، چاہے وہ ایمان کمزور ہو یا پھر ایمان زیادہ ہو، کس طرح سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چیک کرتا ہے. اچھا سوال نمبر 20. سوال نمبر 20. دنیا کی سب سے بڑی کنٹری کون سی ہے؟ احمد محمد. احمد بتائیں. عائشہ. چائنا. چائنا. کنٹری کا نام ہے، پاپولیشن کا نام ہے، کنٹری کا نام. ایشیا. کنٹری ایشیا میں اور کنٹری آتی ہے. فیاض بھائی چائنا سب سے بڑی ہے. نہیں اللہ کے بندے، عائشہ. رشیا ہے. جی عائشہ بتائیں. آپ نے جواب بتا دیا. اچھا تو آپ کو پتا تھا یہ جواب؟ نہیں فیاض بھائی. ہاں چلے، جواب کسی کو نہیں تھا، جواب رشیا ہے. یعنی دنیا کی سب سے بڑی کنٹری، یعنی سب سے بڑی زمین رشیا کے پاس ہے. سوال نمبر 21. سوال نمبر 21. دنیا کا سب سے بڑا ٹاور کہاں پر ہے؟ احمد. احمد. آئیفل ٹاور. احمد آپ بتائیں. برج خلیفہ. فیاض بھائی برج الخلیفہ. دنیا کا سب سے بڑا ٹاور برج الخلیفہ ہے، آئیفل ٹاور نہیں. اچھا عائشہ، احمد نے جلدی جواب دیا. چلے ٹھیک ہے. سوال نمبر 22.
دنیا کا سب سے بڑا برج کہاں پر ہے؟ احمد جی احمد بتائیں. USA میں. عائشہ جی عائشہ آپ بتائیں. سعودیہ میں. نہیں، سعودیہ میں کون سا برج ہے؟ احمد جی احمد نہیں بتائیں. ایک منٹ. کینیڈا. ایک کام کرے، پورے کنٹریوں کا نام لے لیں. جی ایل پی آپ بتائیں. ایک کا تو نکلے گا کسی کا. لندن. نہیں لندن میں نہیں ہے. لندن میں تو کوئی برج زیادہ چھوٹے چھوٹے برجز ہیں، بڑے برجز نہیں. فیض بھی گیم میں. یہ تقریباً 150 کلومیٹر سے لمبا برج ہے. 150 کلومیٹر. 150 کلومیٹر. بحرین کا تو چھوٹا سرکا ہے. لندن کے بھی میں چھوٹے، تو کینیڈا فیض کے بھی چھوٹے. گیم میں دیکھا. نہیں گیم میں نہیں ہے، چائنا میں. 150 کلومیٹر دور. 150 کلومیٹر یعنی تقریباً آپ لگا لے کہ 160 to 165 تک ایسا کچھ کلومیٹر لمبا ہے. چلے سوال آگے بڑھتے ہیں. کیپٹل سٹی پتہ ہے نا؟ کیپٹل سٹی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بحرین کی کیپٹل جی. سٹی کون سی ہے؟ منامہ. فیض بھی کیا؟ بحرین کی کیپٹل سٹی کون سی ہے؟ منامہ. مناما. پاکستان کی کون سی ہے؟ نہیں پتا. لاہور. 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 اور انڈیا کی کون سی ہے؟ ممبئی. نہیں، دہلی. دلی. تو اب یہ بتائے کہ ایران کی کیپٹل سٹی کون سی ہے؟ فیض بھی کوئی نام ہی نہیں پتا مجھے تو. ایران کی کیپٹل سٹی. ایران ہی ہے. ایرانی نہیں، ایران نہیں ہے. ایران کی کیپٹل سٹی 1 2 3 تہران ہے. ایران نہیں ہے، تہران ہے. فیض بھی آواز اٹک آ رہی ہے. تہران ہے. ٹھیک ہے تہران. اچھا چلے سب میکس لیتے ہیں، اس کے 2-3 سوال میکس لیتے ہیں، ختم. بالکل چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے، یعنی 2+2. 4. ہاں بس اس طرح سے. ٹھیک ہے. اور 2+3+1 فیض بھی پھر سے بولنا. 6. 6. الفیہ نے پہلے بتایا. چلے 4+3+0+1 الفیہ نے بتایا سب سے پہلے 8. پہلے میں نے بولا. اور آپ کی آواز 8. الفیہ پہلے ہے. اچھا چلے 3+6+0+2 11. الفیہ پہلے، پھر سے الفیہ. فیض بھی میں نے پہلے بولا. نہیں اب بھائی آپ کی آواز آپ نے پہلے بولی، لیکن آواز الفیہ کی سب سے پہلے الفیہ کی آواز آئی. مائک پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ کی اٹک کی نیٹ ورک کا وہ ہوگا. اچھا چلے پھر سے 2 لاسٹ. 2+2+2+1 6. 7. احمد 7. ایک کم تھا. 3+3+0+4 فیض بھی پھر سے بولنا. 13. 10. 3+3+5+0 کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ اگین. اچھا اگین. ٹھیک ہے، اوکے اگین وہ نیٹ ورک کا شاید کچھ ہے. ٹھیک ہے. 3+5+0+5 13. 13. جی الفیہ کا 13. یہیں پر آج انشاءاللہ روکتے ہیں. عشاء کی اذان ہو رہی ہے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی تمام کی محنتوں کو قبول کرے. آمین یا رب العالمین. اور اگر کسی بھائی بہن کا کسی کا اگر سوال ہے تو ہمیں کر دیں. ونر انشاءاللہ وہ انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ. کچھ پوائنٹ کاؤنٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اور آج 2-3 ہمارے ساتھی غائب ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ سفر میں یا پھر کہیں اور ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت کریں. بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.